بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں بچوں کی شام۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے اس پیارے سے پروگرام بچے کی شام میں کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں، ایک بار میں آپ کو ریوائز بھی کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک، اور پھر کلام، اور کبھی قرآن صورتیں تو کبھی بزرگوں کے عقیدے، اور کبھی ماہنامہ فیضان مدینہ، اور بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ وہ ہوتا ہے کبھی ایک واقعہ تو کبھی ایک کہانی۔ تو آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ اب اپنے پروگرام بچوں کی شام میں درود شریف کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا سوال پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ نام بتانا ہے آپ نے۔ عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى،
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ پہنچوں در سرکار پہ، چاہ تو یہی ہے، چاہ تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہ تو یہی ہے، چاہ تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، ایک خواب سے مغرقانے لگی مجھے ہوا میں، ایک خواب سے مغرقانے لگی مجھے ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا رے بھی جلوے، ہے گنبد خضرا کے سوا رے بھی جلوے،
सारा तो यही है, पहुँचूं दर सरकार पे, चाहा तो यही है, चाहा तो यही है। ये उनकी रज़ा है, मुझे भेजे मुझे रोके, ये उनकी रज़ा है, मुझे भेजे मुझे रोके, ये उनकी रज़ा है, मुझे भेजे मुझे रोके, वापस मैं नहीं आऊँगा, सोचा तो यही है, सोचा तो यही है, वापस मैं नहीं आऊँगा, सोचा तो यही है, सोचा तो यही है। आगे मेरी तकदीर, तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है। यादों की रगे दिल में जमानुन का नजर में, यादों की रगे दिल में जमानुन का नजर में, नामुन का जुबां पर रहे, अच्छा तो यही है, अच्छा तो यही है, नामुन का जुबां पर रहे, अच्छा तो यही है, अच्छा तो यही है, पहुँचूं दर सरकार पे, चाह तो यही है, चाह तो यही है। आगे मेरी तकदीर, तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अम्बिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, आसिया का आसरा सबसे आखिरी नबी, एतिकाद फातिमा सबसे आखिरी नबी, है यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौ से पाक का सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रज़ा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाज़री नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदीने चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक कहानी। बच्चों की शान, बच्चों की शान, यार बच्चों, आज हम एक कहानी सुनने वाले ना, वो कहानी बड़ी मज़ेदार है और हमें इस कहानी से ना एक लेसन यानी सबक भी मिलेगा, जिसको हमें याद भी रखना है और इस पर अमल करना। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहानी है किसके बारे में। फार्मर होता है ना, फार्मर, किसान, इसकी
اور اس کے بچوں کے بارے میں کہانی ہے آج، اور بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، انشاءاللہ میں اس سے سبق بھی ملے گا۔ اسٹارٹ کریں کہانی کو؟ جی۔ پیارے بچوں، ایک کسان یعنی فارمر تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، وہ چاروں آپس میں بہت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، وہ آپس میں بہت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے چاروں۔ کسان یعنی فارمر ان کی لڑائیوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک دن کسان کو ایک ترکیب سوجھی، یعنی اس مسئلے کا حل اس کے ذہن میں آیا۔ جو کسان کے بچے تھے، فارمر کے بچے تھے نا، وہ 4 بچے تھے، چاروں کے چاروں لڑا کرتے تھے، بہت زیادہ لڑا کرتے تھے۔ تو فارمر نے کوئی حل نکالنا تھا، تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس مسئلے کا حل آیا۔ تو اس نے اپنے بچوں سے لکڑیوں یعنی اسٹک کا ایک گھٹا منگوایا، یعنی ایک ساتھ بندھی ہوئی لکڑیاں، اور پھر اس کے بعد اپنے 4 بیٹوں سے کہا، تم میں سے ہر ایک اس گھٹے کو توڑنے کی کوشش کرے، جو بھی کامیاب ہوگا اسے انعام دیا جائے گا۔ گھٹا وہ ہوتا ہے جیسے لکڑی، اسٹک تو ایک ہوتی ہے نا، وہ بہت ساری لکڑیاں ہوتی ہیں، اس کو ایک ساتھ باندھ دیتے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ گھٹا ہو جاتی ہے نا۔ پیارے بچوں، یہ کہانی کیسی ہے نا، کسان تھا، فارمر تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، وہ لڑائی کرتے تھے۔ وہ بیچارہ فارمر پریشان ہو گیا، کروں کیا، چاروں کے چاروں لڑتے رہتے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس مسئلے کا حل آیا، کہا چلو کچھ نہ کچھ کر کے چیک کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہوں، کیا پتا میرے بچے سدھر جائیں، لڑائی نہ کریں۔ تو اس نے کیا کہا، اپنے بچوں سے کہا، جاؤ اسٹکس لے کر آؤ، بہت ساری اسٹکس لے کر آؤ، یعنی کہ لکڑی کا گھٹا لے کر آؤ۔ تو بچے گھٹا لے کر آ گئے، اور اس نے اپنے بچوں سے کہا، کیا کہا بتاؤں، کہ تم اس گھٹے کو جو بھی ہے نا، اس اتنے ساری لکڑیوں کے گھٹا ہے نا، اس کو جو بھی توڑے گا نا، میں اس کو انعام دوں گا۔ کیا دوں گا؟ انعام دوں گا۔ لیکن بچوں نے بہت کوشش کی، کیا ہوا؟ بہت کوشش کی کہ اسٹکس ٹوٹ جائیں، ایک ساتھ اسٹکس ٹوٹ جائیں، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ گٹھا کھول کر اس کی ایک ایک لکڑی یعنی اسٹک کو توڑو۔ تو ان چاروں نے ساری لکڑیاں آسانی سے توڑ دی۔ کیا ہوا؟ ساری لکڑیاں آسانی سے توڑ دی۔ کیا ہوا تھا پیارے بچوں؟ ایک کسان جو کھیتی باڑی کرتا ہے، کسان تھا، فارمر تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، اور پھر آپ نے سنا کہ کیا ہوا، وہ آپ سے میں پوچھوں گا، صحیح ہے؟ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد کسان ان کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو بچوں، جس طرح ان لکڑیوں کو ایک ساتھ توڑا نہیں جا سکتا، تو اسی طرح اگر تم سب ایک ساتھ مل جل کر رہو گے تو کوئی دوسرا تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کیا کہا اس نے؟ اگر تم چاروں ایک ساتھ رہو گے، لڑو گے نہیں، تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن اگر تم اسی طرح لڑتے جھگڑتے رہو گے اور الگ الگ رہے تو پھر دوسرے لوگ تمہیں آسانی سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میرے بچوں، کسان کیا کہتے ہیں، فارمر کیا کہتے ہیں، میرے بچوں، جب کبھی ہم انگور یعنی گریپس لینے جاتے ہیں تو ایک گچھا ہوتا ہے نا، اس کے اندر بہت سارے گریپس لگے ہوتے ہیں، گچھے میں لگے انگور ہمیں زیادہ پیسوں میں ملتے ہیں، جبکہ الگ ہو جانے والے انگور کی قیمت کم ہوتی ہے۔ جو گریپس کے جو گچھا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سارے ایک ساتھ ہوتے ہیں نا، جس میں خراب ہوتے ہیں، جس میں زیادہ مٹی لگی ہوتی ہے، وہ الگ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ تو سستے مل جاتے ہیں، اور جو گچھے میں لگے ہوتے ہیں اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، وہ مہنگے ملتے ہیں۔ تو اسی مثال سے فارمر یعنی کسان اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہے، کیونکہ وہ الگ ہو چکے ہوتے ہیں گریپس، تو وہ سستے مل جاتے ہیں ہمیں۔ اسی لیے ہمیشہ فارمر اپنے بچوں کو کہتا ہے، اسی لیے ہمیشہ مل جل کر رہو اور ایک دوسرے کا ساتھ دے کر چلو۔ اس کسان کی بات ان بچوں کو یعنی فارمر کے بچوں کو کسان کی بات یعنی اپنے ابو کی بات بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوتے ہیں، اور وہ مل کر رہنے کی اہمیت کو سمجھ گئے کہ جب دیکھا کہ بھائی ہمارے ابو نے ہمیں اتنی اچھی بات سکھائی ہے، اور جب انہیں اس کے ابو نے یعنی فارمر نے، کسان نے اپنے بچوں کو مثال دی نا، تو ان کو اور اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی۔ انہوں نے بھائی کہا، اب ہمیں مل جل کر رہنا ہے، لڑائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو پیارے بچوں، اگر آپ کے بھی بہن بھائی ہیں تو آپ سب کو بھی
مل جل کر رہنا چاہیے اور لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. پیارے بچوں سوال پوچھ لوں میں آپ سے؟ پیارے بچوں کہانی کس کی تھی؟ ماشاء اللہ. جی کسان اور اس کے بچوں کے بارے میں. کسان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جی برابر میں مائک. فارمر. سوچ لیں آپ. فارمر کہتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں؟ فارمر کہتے ہیں. یار پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ آپ کا بھی جواب درست ہے. پیارے بچوں اس کہانی سے سبق کیا ملا؟ نہیں پہلے سبق نہیں پوچھتے ہیں, ایسے کرتے ہیں پہلے کہانی کا خلاصہ پوچھتے ہیں. کہانی کا خلاصہ تھا کیا؟ کہانی کا خلاصہ جی. ایک فارمر تھا, اس کے 4 بچے تھے. 4 بچے تھے. جی اچھا وہ پھر چاروں لڑتے رہتے تھے ہر دن. اور پھر کسان پریشان ہو گیا, تو پھر اس دماغ میں حل آیا ان کا. تو پھر انہوں نے بولا کہ بچوں کے ایک ساتھ لکڑیاں لاؤ اور کھڈا بناؤ. جی ہاں انہوں نے مثال جیسے کہا نا فارمر نے کسان نے کہ جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ. جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو پھر کسان نے کہا اب توڑو. 4 میں سے کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا, بلکہ فارمر نے تو کہا تھا کہ میں انعام بھی دوں گا جسے توڑ دی, تب بھی کوئی کامیاب نہ ہو سکا. اور آخر کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم جب ایک ساتھ مل کر رہیں گے اور مل جل کر رہنا چاہیے, اور اگر الگ الگ ہو جائیں گے تو ہماری اہمیت ختم ہو جائے گی. اگر کوئی نقصان پہنچانے والا ہوگا تو ہمیں نقصان پہنچا دے گا. پیارے بچوں سبق کیا ملا؟ ہمیں لڑائی نہیں کرنا چاہیے. کیا؟ ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. اور جی ہمیں مل کر رہنا چاہیے. مل جل کر رہنا چاہیے. جی ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنی بہن بھائیوں سے بھی لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور دوستوں سے بھی لڑائی نہیں کرنی چاہیے. یہی سبق تھا ہماری کہانی کا. تو ہمارے پاس کچھ کالس بھی آئی ہوئی ہیں. جی کالس کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی کالس پلے کریں. میرا نام منایا رمضان ہے, خامبو سے بات کر رہی ارے ہوں. واہ, اور آپ کے سوال کا جواب حضرت ایجا کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اچھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنی چاہ رہی ہیں. آپ ماشاءاللہ اپنے انداز میں بتا رہی تھی اور ہم نے آپ کی بات کو سمجھ لیا اور آپ کا جواب درست ہو گیا. جی ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ. میں ہوں سارا تاریہ حافظ آباد سے. میں آپ کو مدنی مشق سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے پیارے بچوں؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی نیکسٹ. عروش اقبال ہے اور میں 3 سال کی ہوں اور خدیجہ نے اسلام قبول کیا. ماشاءاللہ 3 سال کی عمر میں آپ نے کال کی اور آپ کا جواب ہم نے سمجھ لیا اور آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ. آپ کو میں اتنی مسکت سناؤں گی. مجھے اور اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ مدنی مقصد سنایا اور مدنی مقصد ہمیں سمجھ بھی آ گیا. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ. میں عنبر سعید بات کر رہی ہوں گجر خان سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ عورتوں میں حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. جی ہاں جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا جواب درست ہے. جی جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے چلیں ایک اور کال شامل کر لیتے ہیں. جی میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے. میں صادق آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. آپ کے سوال کا جواب ہے عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا. کڈز مدنی سبحان چینل اللہ ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیر. اور آپ کا جواب درست ہے. جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی صورتیں. بچوں کی شان بچوں کی شان
माशाल्लाह हमारे साथ सादिक भाई मौजूद हैं, हमें जो कुरानी सूरतों के बारे में, कुरानी सूरतों में से एक सूरत के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जी सादिक भाई। प्यारे बच्चों, आज हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में कुछ अच्छी बातें सुनेंगे। कोशिश करें कि ये बातें तवज्जो के साथ सुनें। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम सूरतुल लुक़मान है जी, और ये सूरत कुरान पाक के पारा नंबर 21 में है। क्या नाम है बच्चों? सूरह लुक़मान। जी, सूरतुल लुक़मान। लुक़मान नाम रखने की वजह, इस सूरह मुबारक के दूसरे रुकू से अल्लाह पाक के नेक बंदे हज़रत लुक़मान हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र तफसील के साथ बयान किया गया है जी, रज़ी अल्लाह ताला। इसी वजह से इस सूरत को सूरह लुक़मान का नाम दिया गया है। इस सूरत में किन किन टॉपिक्स को बयान किया गया है, आइए ये भी बताते हैं। नंबर 1, इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इस सूरत में अल्लाह पाक के एक होने, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने, क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किए जाने को दलाइल के साथ बयान किया गया है। नंबर 2, इस सूरत के शुरू में आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़यामत तक बाकी रहने वाले मौजूज़े कुरान पाक का जिक्र किया गया है, और ये बताया गया है कि मुसलमान कुरान पाक की तस्दीक करते हैं, इसलिए वो जन्नत में दाखिल होकर कामयाब हो जाएंगे, और काफिर कुरान पाक की आयत का मजाक उड़ाते हैं इसका इनकार करते हैं, और वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, इसलिए वो जहन्नम में हमेशा रहने वाले ख़तरनाक अज़ाब में होंगे। नंबर 3, इस सूरत में अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदे हज़रत लुक़मान का वाक़या बयान किया कि इन्होंने अपने बेटे को नसीहत की, और इसका मकसद क्या नसीहत की, ये इस सूरत में क्या नसीहत है कहीं हमें बताएंगे जी। इसका मकसद लोगों को हिदायत देना है कि वो अल्लाह पाक के साथ शिर्क करना छोड़ दें और माँ बाप के साथ नेक सलूक करें, हर तरह के सगीरा कबीरा गुनाहों से बचें, नमाज कायम करें, नेकी की दावत दें और बुराई से मना करें, तकब्बुर से बचें, ज़मीन पर नरमी से चलें, अपनी आवाज़ें हल्की रखें। नंबर 4, इस सूरत के आखिर में अल्लाह पाक से डरने और गुनाहों से बचने का हुक्म दिया गया है, और क़यामत के दिन के अजाब से भी डराया गया है। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक पढ़ने के साथ साथ अमल करने वाला भी बनाए, आमीन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, मैं सवाल करूँ आपसे? जी। जवाब देंगे आप? जी। प्यारे बच्चों, आप बताएं इस सूरत का नाम क्या है जो हमने सुना? जी। सूरह लुक़मान। जी, और क्या बताएगा? जी इसनैन भाई। सूरह लुक़मान। सूरह लुक़मान। जी, आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, ये कौन से बारे में कोई बताएगा? सारे बताएंगे? सारे मिलके ही बता दें। सारे मिलके बताए कौन से बारे में? 21वें पारे में। 21वें पारे में। जी, आप सबका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, इस सूरत को सूरह लुक़मान क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? नाम रखने की वजह? जी अरीस भाई। इस सूरत के दूसरे रुकू में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे बंदे हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में वाक़े बयान किए। हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रुकू नंबर दूसरे रुकू में अल्लाह पाक के नेक बंदे हज़रत लुक़मान हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र तफसील के साथ बयान किया गया है। इसी वजह से इस सूरत को सूरह लुक़मान का नाम दिया गया है। मेरे बच्चों, इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इस सूरत में अल्लाह पाक के एक होने, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने, क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किए जाने को दलाइल के साथ बयान किया गया है। और इस सूरत के शुरू में प्यारे बच्चों, इस सूरत के शुरू में आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़यामत तक बाकी रहने वाले मौजज़ा कुरान पाक का जिक्र किया गया है, और ये बताया गया कि मुसलमान कुरान पाक की तस्दीक करते हैं,
اس لیے وہ جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جائیں گے، اور کافر قرآن پاک کی آیت کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کا انکار کرتے ہیں اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، اسی لیے وہ جہنم کے ہمیشہ رہنے والے خطرناک عذاب میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس صورت میں اللہ پاک نے اپنے نیک بندے حضرت لقمان کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی، اور اس کا مقصد لوگوں کو ہدایت دینا ہے کہ وہ اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دیں، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں اور ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچیں، نماز قائم کریں، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں اور تکبر سے بچیں، زمین پر نرمی سے چلیں اور اپنی آوازیں ہلکی رکھیں، اور اس صورت کے آخر میں اللہ پاک سے ڈرنے اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور قیامت کے دن کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کوئز ٹائم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں کون سے سیگمنٹ میں آ چکے ہیں؟ کوئز کوئز ٹائم میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سوال کرتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے اور آپ اس کے جوابات دیتے ہیں۔ ریڈی ہیں؟ جی سٹارٹ کر دیں؟ جی۔ چلیں بتائیں لفظ آدم میں کتنے حروف ہیں؟ مدینہ، ماشاءاللہ، جلدی جلدی گنیں، لفظ آدم میں کتنے حروف ہیں؟ مدینہ، جی عثمان بھائی؟ 4۔ جی 3۔ وہ 4 کہہ رہا ہے، 3 کہہ رہے ہیں، پکی بات ہے؟ چلے برابر میں دیں، کیا آنسر آتا ہے؟ 3۔ عثمان بھائی تو 4 کہہ رہے ہیں۔ 3؟ اچھا آپ بتائیں۔ چلیں 3۔ اگر میں کسی کو کہوں کہ گنا ہے بتائیں گے؟ آپ بھی بتائیں گے؟ چلیں آپ بتائیں۔ عثمان میں نے 4 کہا ہے نا، چلیں پوچھتے ہیں۔ الف مدہ دال اور میم، جو 3 ہو گئے، غلط بتا دیے تھے۔ اچھا غلط بتا دیا تھا، ابھی ماشاءاللہ آپ کی اصلاح ہو گئی، آپ سب کا جواب درست ہے۔ چلیں اگلا سوال، تمام فرشتوں کو کس نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا؟ جی عریض بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام، ایک بار اور سوچ لیں آپ۔ اچھا ماشاءاللہ، جی حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام، چلے برابر میں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام، جی ماشاءاللہ، جی حضرت آدم علیہ السلام۔ جی ہاں، اور جواب جو درست ہے وہ بھی یہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ چلیں کرامن کاتبین کی تعداد بتائیں، کون بتائے گا؟ کرامن کاتبین کی تعداد بتائیں۔ مدینہ، جی 9۔ 9۔ جی 9۔ اچھا جی برابر میں دیں۔ 9۔ جی اور کوئی بتائے گا؟ جی مائک دیں شاہ صاحب کا۔ 2۔ 2۔ 9 اور 2 کتنا ڈفرینس ہے؟ اور شاہ صاحب کا جواب درست ہے، اور جنہوں نے جواب غلط دیا ان کے علم میں یقیناً اضافہ ہو گیا ہوگا۔ لوگوں کی اچھائیوں اور برائیوں کو لکھنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ چلیں یہ بتائیں کہ سفر سے پہلے کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے؟ جی محرم۔ محرم۔ اچھا جی محرم، سوچیں آپ اسے، سوچ لیا؟ اچھا ماشاءاللہ۔ جی عثمان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ محرم۔ عریض بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ محرم۔ جی ہاں، اور جواب درست بھی محرم ہے، آپ کا جواب درست ہے، محرم شریف ماشاءاللہ۔ وہ کون ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ سارے مل کے اللہ پاک، آپ سب کا جواب درست ہے۔ بتائیں لفظ نوح میں کتنے حروف ہیں؟ لفظ نوح میں کتنے حروف ہیں؟ عثمان بھائی سوچ رہے ہیں۔ جی عثمان بھائی؟ 3۔ سوچ لیں آپ۔ اچھا جی 3۔ کیسے؟
माइक में बताए ना। नून वाव हा। नून वाव हा और 3 जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किस चीज से पैदा किया है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किस चीज से पैदा किया है? चीटिंग नहीं करनी उस्मान भाई जी। बराबर में माइक दे, बराबर जी। नूर से। मिट्टी। मिट्टी से बोल के। मट्टी से, नूर से। सोच लें, आपने भी नूर कहा था। नूर से। नूर से, एक बार और सोच लें। जी। अच्छा जी, पीछे दे। मिट्टी से। मट्टी से जी। आप क्या कहते हैं? मिट्टी से। मट्टी से, जी हाँ, मट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। आपका जवाब दुरुस्त है। बोल। और जिन्होंने नूर कहा उनके इल्म में इजाफा हो गया। चले बताएं, मकाम इब्राहिम में किन नबी अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात हैं? माशाल्लाह, हर सवाल पे हाथ खड़ा है जी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने ज़रबत से बचाए जी। हरीश भाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी हाँ, मकाम इब्राहिम में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। किस दिन को दिनों का सरदार कहा जाता है? मदीना। माशाल्लाह। लब्बैक। जुम्मा। जुमा जी। जुम्आ। जुमा जी। और मैंने सवाल क्या था कि किस दिन को दिनों का सरदार कहा जाता है? और जवाब है जुमे का दिन। आपका जवाब दुरुस्त है। ये बताएं, ये दरिया का पानी मीठा होता है या नमकीन? लब्बैक। जी। मीठा। मीठा होता है। अच्छा, बराबर में दे फिर आप। खा रहे हैं? सोच ले, नमकीन तो नहीं होता? नहीं। नहीं होता? एक बार और सोच लें। चले फिर आगे दे दें, आप तो सोच रहे हैं। मीठा। मीठा। आपने मीठा का है? माशाल्लाह, आपने सोच के जवाब दिया है। और आपका जवाब दुरुस्त है। दरिया का पानी मीठा होता है। जी। आप अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल्स को शामिल करते हैं जी। कॉल्स प्ले करें। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। मैं शाकुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि औरतों में सबसे पहले हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपका जवाब दुरुस्त है। और ये इससे लग रहा है कि आप ता कहने दाल है। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद फिजान है। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह, आप इसे हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम को देखते रहे, इंशाल्लाह बहुत सारा इल्म का खजाना मिलेगा जी। अगली कॉल। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और आपका जवाब दुरुस्त है। जज़ाकल्लाहु खैरा जी। नेक्स्ट। मेरा नाम हलीमा ताजिया है। मैं कराची से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ईमान कबूल किया। जी हाँ, हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और आपका जवाब दुरुस्त है। जज़ाकल्लाहु खैरा जी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है माहनामा फैज़ान मदीना। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम सुनेंगे दावत इस्लामी के माहनामा फैज़ान मदीना में से कुछ अच्छी और फ़ायदेमंद बातें। तो बच्चों, आज हम फरवरी 2017 के माहनामा फैज़ान मदीना में से नींद के बारे में मैं बताता हूँ। प्यारे बच्चों, हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छी डाइट के साथ साथ नींद भी बहुत ज़रूरी है। नींद अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। इसकी वजह यह है कि इसकी वजह से इंसान फ्रेश हो जाता है। अगर इंसान की नींद पूरी ना हो तो काम काज और तालीम और हर काम में डिस्टर्ब हो जाता है।
بدن کو آرام اور سکون پہنچانے کا ایک بہترین طریقہ نیند ہے۔ اللہ پاک اپنے کلام پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ترجمہ اور تمہاری نیند کو آرام کیا تمہارے جسموں کے لیے تاکہ اس سے تھکان دور ہو اور راحت حاصل ہو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان کو کتنا سونا چاہیے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق چھوٹے بچوں کے لیے 12 سے 15 گھنٹے کی نیند ضروری ہے اور 15 سال سے 40 سال والوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہے اور 40 سال سے بڑی عمر والوں کے لیے 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ بچوں، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ بہت ساری ہیں۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ اگزامپل آپ کو بتاتے ہیں۔ ڈرائیور یا پائلٹ کی نیند پوری نہ ہو تو نہ صرف اس کی بلکہ مسافروں کی بھی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کئی ایکسیڈنٹ کے بعد جب ریسرچ ہوئی تو ایکسیڈنٹ کا بیسک ریزن ڈرائیور کا دوران ڈرائیونگ سو جانا پایا ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ کی نیند پوری نہ ہو تو کلاس کے دوران ٹیچر کی باتوں کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ مسلسل نیند کی کمی انسان کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہے اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا ہے اور سامنے والے سے جھگڑنا شروع ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر کوئی اس سے دور بھاگتا ہے۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو نیند پوری نہ ہونے کے ریزنز بتاتا ہوں۔ نمبر 1، آرام کی جگہ کا پرسکون نہ ہونا۔ نمبر 2، وہاں شور شرابے کی آوازیں آنا۔ نمبر 3، بستر یا تکیے کا آرام دہ نہ ہونا۔ نمبر 4، 10 بجے سونے والے کا 12 بجے سونا۔ نمبر 5، بہت کم یا بہت زیادہ کھانا کھانا۔ نمبر 6، چائے، کافی، چاکلیٹ یا سافٹ ڈرنکس کا زیادہ استعمال کرنا۔ نمبر 7، رات دیر تک ٹی وی، کمپیوٹر یا موبائل چلاتے رہنا وغیرہ وغیرہ۔ ریسرچ کے مطابق ٹی وی، موبائل اور کمپیوٹر سے نکلنے والی ریڈیشنز نیند کے خلیوں کو متاثر کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے اور موبائل کا استعمال کرتے ہوئے نیند کافی دیر سے آتی ہے۔ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق بچوں کے بیڈ روم میں میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز جیسے ٹی وی، کمپیوٹر، ویڈیو گیمز، DVD پلیئرز، موبائل فون وغیرہ نہیں ہونے چاہیے۔ پیارے بچوں، آج کل ہماری سوسائٹی میں رات دیر تک جاگنے اور پھر دوپہر دیر تک سونے کا معمول عام ہوتا جا رہا ہے اور نہ صرف شرعی پوائنٹ آف ویو سے ناپسندیدہ بلکہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت نقصان دہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحت مند زندگی گزاریں تو رات کو جلدی سو جائیں کہ رات کا آرام دن کے آرام کے مقابلے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کو ایسے وقت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ جن میں نہیں سونا چاہیے۔ نمبر 1، عصر کے بعد سونا نہیں چاہیے کہ عقل زائل ہونے کا خوف ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ نمبر 2، دن کے سٹارٹ میں بھی نہیں سونا چاہیے۔ نمبر 3، مغرب اور عشاء کے درمیان بھی نہیں سونا چاہیے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہر کام وقت پر کرنے والا بنائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا بچہ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اور ماشاء اللہ آپ نے پہلے یاد کر لیا۔ چلے سوال بتائیں، میں سوال کیا کرنے جا رہا تھا۔ مائک دے بتائیں۔ پیارے بچوں، موبائل اور کمپیوٹرز وغیرہ سے نکلنے والی ریڈیشن نیند کے خلیوں کو متاثر کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے یا موبائل سے کھیلتے ہوئے نیند کافی دیر سے آتی ہے۔ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق بچوں کے بیڈ روم میں میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز جیسے ٹی وی، کمپیوٹر، ویڈیو گیم اور بہت سارے جیسے کہ DVD، موبائل فون وغیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج کل ہماری
ہماری سوسائٹی میں رات دیر تک جاگنے اور پھر دوپہر تک سونے کا معمول عام ہوتا جا رہا ہے، جو نہ صرف شرعی پوائنٹ آف ویو سے ناپسندیدہ بلکہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی نقصان دہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحت مند زندگی گزاریں تو رات کو جلد سو جائیں کہ رات کا آرام دن کے آرام کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہے۔ جو میں سوال کر رہا تھا، سوال وہ ہے کہ آج ہم نے سے ماہنامہ فیضان مدینہ جی ہاں جی عثمان بھائی آپ بتائیں گے اس کا جواب؟ 2017 یہ بتانا نہیں ہے، چیٹنگ ہو جائے گی یہ تو۔ 2017 ماہانہ، چلو آپ وہ بتائیں مہینہ کون سا ہے، وہ آپ خود بتائیں، چیٹنگ نہیں۔ مارچ، چلیں آپ بتائیں۔ مارچ نہیں، غلط، فروری 2017 فروری 2017 جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے پروگرام میں کچھ کالس کو شامل کرتے ہیں۔ جی کالس پلے کریں۔ میرا نام صدیق ہے۔ آج کے سوال کا جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا جواب جی نیکسٹ۔ میرا نام اقرا زینب ہے، میں ڈیرہ اسماعیل خان اور نیویلا سے بات کر رہی ہوں۔ ماشاء اللہ، بچوں کی شام بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ ماشاء اللہ، اسی طرح آپ شوق سے دیکھتے رہیے اور ماشاء اللہ آپ دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ ماشاء اللہ تقریباً روز کال آ رہی ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ جی نیکسٹ۔ مجھے یہ کلام سنا دے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ۔ حمزہ بھائی آپ کچھ اس کلام کے کچھ چند اشعار سنا دیں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں بچوں کا مدنی چینل